بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم اس پروگرام میں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پیش کریں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر سوالوں کی طرف آتے ہیں اور ان کے جواب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، سوال سے آپ وہ تعجب میں نہ پڑیے گا، چونکہ وہ حقیقت میں ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر میرے اوپر نظر بد میری ماں کی طرف سے لگ جائے تو کیا مجھے اس کے پیچھے کچھ علاج کرنا چاہیے، یا کہ یہ تصور ہی ہمارے لیے ان کے نافرمانی کے درجے میں ہے، اور یہ کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، ہم نے کیوں سوچا ہے؟ کیا اس پر اس طرح سوچنا میرا گناہ ہے؟ اور اگر مان لیجئے کہ بالفرض نظر بد لگ گئی ہے تو پھر اس کا علاج کیسے کرو؟ تو حقیقتاً یہ سوال بھی اپنی جگہ پر ایک گمبھیر سوال ہے کہ کوئی سوچے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، باپ کا بیٹا ہے بیٹی ہے، ماں کی بیٹی ہے بیٹا ہے، اسے یہ تصور ہو کہ ماں کی طرف سے نظر بد لگ گئی ہے، تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ تو ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں اور علاج بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ نظر بد لگنا یہ برحق ہے، ہوتا ہے ایسا۔ حدیث میں آیا ہوا ہے العین حق، نظر بد لگ جانا یہ برحق چیز ہے۔ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدْرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، اور اگر کوئی چیز تقدیر سے پہلے ہو جاتی تو وہ نظر بد لگنی ہوتی، لیکن تقدیر ہی میں لکھی ہوتی وہ چیز، اس سے سبقت نہیں لے جاتی ہے۔ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، اور جب تم سے کہا جائے کہ اپنا نہا دھو کر کے پانی دے دو وضو کر کے، تو تم ایسا کر دیا کرو۔ یعنی جس کی طرف سے نظر بد لگ جائے اس سے مانگا جائے کہ بھئی اپنا پانی نہانے کے بعد اور دھلنے کے بعد جو پانی مل جاتا ہے، یا اس میں دھلنے کا تذکرہ ہے چند اعضاء کا، تو اس کا پانی دے دو، غسل کر کے دے دیا کرو، دھو کر کے دے دیا کرو۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، صحیح ہے، اور نظر بد کا لگنا حق ہے۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اپنی ایک حدیث میں، جب کسی آدمی کو کوئی چیز پسند آ جائے، آپ کو کوئی چیز دیکھتے ہیں، کسی کی گاڑی ہے، کسی کی اونٹنی ہے، گھوڑا ہے، یا اس کی کوئی چیز ہے جو پہنے ہوئے ہے، یا کوئی چیز بنائے ہوئے ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے دنیا میں، وہ آپ کو پسند آتی تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ پسند آنے کے بعد آپ اس پر حسد شروع کر دیں کہ اس کو یہ کیوں ہے، اس کو مٹ جانا چاہیے، یہ الگ بات ہے۔ دوسرے کہ آپ اس سے خوشی ظاہر کریں اور کہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو برکت دے، تو یہ دو موقف ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ اگر کسی انسان کو کوئی چیز پسند آ جائے تو اس پہ نظر بد سے بچنے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حدیث میں آیا اذا رأى احدكم من اخيه ومن نفسه ومن ماله ما يعجبه فليبركه فإن العين حق۔ اگر تم میں سے کسی کو، حدیث کے اندر جو تفصیل ہے اس پہ دھیان دیجئے گا کہ اگر تم میں سے کسی انسان کو اپنے بھائی کی جانب سے یا اپنے ہی اوپر یا اپنی کسی چیز سے یا اپنے مال سے کوئی چیز پسند آتی ہے تو اس میں برکت کی دعا کرنا چاہیے۔ اللہم بارک فیہ، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید آپ کے لیے بڑھائیں، برکت اور اچھائی دے، یہ کہنا چاہیے۔ فإن العین حق، اس لیے کہ نظر بد لگ جانا یہ برحق چیز ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے بھی مال پہ نظر بد لگ سکتی ہے اور اس کے بھائی کی طرف سے بھی لگ سکتی ہے، قریبی سے قریبی قرابت دار ہے وہ۔ ایسے ہی آپ نے علاج بھی بتایا ہے، پہلے حدیث میں نے بتایا کہ آپ نے کہا وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، جب تم سے ماں کو دھو کے مانگا جائے کہ چند اعضاء کو دھو کر پانی دے تو دے دیا کرو۔ آپ نے بتایا بھی ہے کہ جب نظر بد لگانے والا معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی، ایسے نہیں کسی سے بھی دھلوا لیں گے، جس سے لگا کہ اس کی نظر بد لگ گئی ہے، تو اس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ جب جانا جائے
تو اس کو ایک ہی حکم دیا کہ تم پہلے تو وضو کرو اور اس کے بعد اس وضو کا پانی جو بچتا ہے اس وضو کا پانی جو گرتا ہے، بچتا ہی نہیں گرتا جو ہے، اس وضو کے پانی کو اکٹھا کر کے جس پر نظر بد لگی ہے اس کے پیچھے سے چھڑک دیا جاتا ہے، ڈال دیا جاتا ہے۔ تو ایسے آپ نے بتایا ہے، لیکن یہاں جو سوال ہے وہ سوال پیچیدہ اپنی جگہ پر اس لیے کہ اس میں نظر بد ماں کی طرف سے لگنے کا ہے، جبکہ ماں تو اپنے بچوں کے لیے دیکھ کر کے خوش ہوتی ہے، ان میں مزید برکت چاہتی ہے اور ان کے لیے مزید اضافے کی کوشش کرتی ہے، دعائیں بھی کرتی ہے۔ پھر کسی کا یہ سوچنا کہ ماں کی طرف سے نظر بد لگ گئی ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کبھی ماں کو بھی کوئی چیز پسند آ جائے اور ایک بہت زیادہ اچھی ہے اور بہت زیادہ اچھی ہے، اور اس کی تعریف میں کرنے کے بجائے اس کی برکت کی دعا دے، اس کی اچھائی منقبت میں کہنے لگے، لوگوں سے بیان کرنے لگے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ نظر بد لگ جائے اس میں۔ تو آپ کی طرف سے یہ وہم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ اس چیز کے نظر بد کو لگنے کا جو وقت ہے وہاں کے کس بات کے کہنے کے بعد ہوا ہے اور اس سے پریشانی ہمیں بڑھ گئی ہے، تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں سے اپنی ماں کے اپنے علاج کے لیے طلب کریں کہ بھئی ہم کو وضو کر کے پانی دے دو، اور اس کو بتا دو کہ بھائی یہ کوئی عیب نہیں، ہمارے بھی حدیث میں ہے کہ ہم سے بھی اپنے مال پہ نظر لگ جاتی، بھائی سے بھائی پر نظر بد لگ جاتی ہے، تو ماں کی بھی نظر بد لگ سکتی ہے، میرا اندازہ یہی ہے، برا نہیں ماننا۔ آپ ایسا کہہ کر کے ان سے اپنے لیے علاج طلب کریں گے تو وہ چیز بھی آپ کو مل جائے گی۔ تو ایسی صورت میں نظر بد لگ سکتی ہے، اور نظر بد ہے کیا حقیقت میں کہ آپ کو کسی چیز کی کوئی چیز پسند آتی ہے، وہ آپ اس میں حسد نہیں کرتے ہیں، لیکن اس پسندیدگی کے بعد آپ اس میں برکت کی دعا نہیں دیتے ہیں اور اس کو سوچتے ہیں کہ یہ چیز بہت اچھی ہے، اس کے لیے تو ایسا کیوں ہوا گیا، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں پایا، ایسا ہے، ایسا نہیں کہ آپ کہتے ہیں زائل ہو جائے، لیکن اس طرف سے بھی بد لگ سکتی ہے۔ تو ماں کا معاملہ جو ہے، یہ معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اس بات سے ماں کو ناراضگی ہوتی ہے کہ ہمارے بارے میں ایسا سوچ لیا تم نے اور ہم ایسے کیسے کر سکتے ہیں، اور ہم نے تو کبھی نہیں کہا، نہ کیا، نہ سوچا، نہ دل میں خیال آیا، تو پھر اگر آپ کو یہ ہے تو پھر آپ کو نہیں پوچھنا چاہیے، ان سے نہیں پوچھنا چاہیے۔ نظر بد کے ہٹانے کی دعائیں بھی ہیں، آپ پڑھیں، قل رب الفلق پڑھیں، قل رب الناس پڑھیں، اور اس طرح سے اور بھی جو دعائیں ہو سکتی ہیں قرآن و حدیث سے، ان کو سنیں، ان کو پڑھیں، اور نظر بد کو ہٹانے کی جو دعائیں ہیں ان کو پڑھ کے استعمال کریں تاکہ یہ چیز ہٹ جائے۔ تو جہاں تک سوال ہے نظر بد کا اپنے قریبی سے لگنے کا، وہاں بھی نظر بد لگ سکتی ہے۔ جس میں نے بتایا کہ حدیث میں آیا کہ آدمی کو اگر اس کے بھائی کی طرف سے یا خود ہی اپنے مال کو کسی چیز پسند کرتا ہے تو اسے اس پہ برکت کی دعا دینی چاہیے، اپنے لیے بھی برکت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز آپ نے دیا ہے بہت اچھی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو ہمارے لیے پائیدار بنا دیں، اس کو ہمیشہ ہمارے پاس رہے، یا اس میں برکت عطا فرمائیں، یہ سب کہیں، نہ کہ خالی خوش ہو کر کے اور اسے اسی تعریف کرتے پھریں۔ اس لیے کہ ہر اچھی چیز ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس میں برکت کی دعا کرنی چاہیے، اور اپنی آنکھوں کو انہی تک محدود رکھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ایک سوال ان کا اور بھی ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا جس کو نظر بد لگ گئی ہے اس کو نہلانے کے لیے، اس پر وضو کے سے بچے ہوئے پانی کو ڈالنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ کہ اس کو باقاعدہ ننگے ہو کر کے نہانا چاہیے تاکہ پورے جسم پر پانی پڑ جائے، یا کہ کہیں سے ایسے اس کے اوپر ڈال دیا جائے، کیا صورتحال ہوگی؟ یہ ان کا دوسرا سوال اس سلسلے میں ہے۔ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر پانی ڈالنا، اس کا نہا لینا، یہ تو سنت سے ثابت ہے، اور لیکن یہ اس میں ضروری کہ آدمی کپڑے سے الگ ہو جائے، ننگا ہو کر کے نہائے، میں کہنا چاہتا ہوں ایسا نہیں ضروری ہے، بلکہ اس پہ کپڑے رہتے ہوئے بھی اس پانی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو روایت ہے کہ عامر بن سعد، عامر کے ایک صحابی ہیں، ان کو بہت خوبصورت تھے، کہیں نہا رہے تھے اور ان کے جسم کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا، کسی اور نے دیکھا تو کہا کہ ہم نے تو آج تک اتنا خوبصورت جسم کسی لڑکی اور عورت کا بھی نہیں دیکھا ہے، اور وہاں سے ان کو نظر بد لگی، اور ان کے بارے میں تھا کہ وہ نظر بد لگ بھی جاتی ہے، پھر یہ آئے، پھر اپنا تڑپنے لگے،
پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ فلاں نے ایسی بات کہی ہے، تو اس کے بعد یہ شروع ہوا ہے، تو آپ ان کو بلایا اور کہا کہ بھائی تم ایسا ایسا کرو۔ تو اس میں کیا کرنا پڑتا ہے کہ جس کو جو نظر بد ڈالتا ہے عامر نام تھا ان کا، کہ اپنے چہرے کو دھوئے گا، اپنے چہرے کو دھوئے گا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے گا اور اپنی کوہنیوں کو دھوئے گا اور اپنے پیروں کو اپنے ٹخنے گھٹنے تک دھوئے گا، اور اسی طرح سے پیروں کے نیچے کے حصے کو بھی دھوئے گا، اور اسی طرح سے اپنے زیر جامہ بھی دھوئے گا، اور اس طرح سے یہ سب پانی اکٹھا کر کے کسی ٹب میں رکھ دے گا، اور اس کے بعد پھر اس پانی کو جس کے اوپر نظر بد لگی ہوئی ہے اس کے سر پر اور پیٹھ کے پیچھے سے ڈالا جائے گا۔ اور اسے ہی یہ روایت احمد میں ہے، اور ابن ماجہ میں یہ ہے کہ پانی چہرہ دھوئے، وضو کرے باقاعدہ، وضو کیا آپ نے، جیسا کہ عامر والی حدیث میں آیا ہو کہ آپ نے بلایا، کہا کہ تم وضو کرو، جس اپنے چہرہ دھو، ہاتھ دھو، کوہنیوں تک، اور اس طرح سے اپنے پیروں کو دھو اپنے گھٹنے تک، اور اس کے بعد زیر جامہ بھی دھو، اور پھر حکم دیا کہ یہ پانی جس کے اوپر نظر بد لگی ہے اس پر ڈال دیا جائے۔ تو یہ ابو امامہ جن کو یہ نظر بد لگی تھی، یہ عامر نے کی طرف سے لگی تھی، ابو امامہ کو لگی تھی، تو آپ نے کہا کہ ان کے اوپر ڈال دیا۔ تو اس میں یہ نہیں ذکر کہ آپ نے کہا کہ تم ننگے ہو کے ڈالنا، بلکہ ان کے اوپر ڈالنے کا حکم ہے، یہ ڈالنا بلا کم ننگا ہوئے بھی ڈالا جیسے۔ لہذا آپ کا جو سوال ہے کیا اس پانی کو اوپر ڈالنے کے لیے ننگا ہونا ضروری ہے یا ننگا ہونا ضروری ہے؟ پانی کا ڈالنا ضروری ہے، آپ کا کپڑے سے الگ ہونا ضروری نہیں ہے۔ جو بھی کپڑا پہن کے آپ نہاتے ہیں نہائیے، یا کپڑا پہنے ہوئے بھی ڈلوا لیجیے، کچھ حرج نہیں ہے۔ اور اس طرح سے انسان کے جس پہ اوپر نظر بد لگی ہوئی تو اس کے سر پہ ڈالنا چاہیے، اور بلکہ بعض حدیثوں سے آیا ہوا جسے پتہ چلتا ہے کہ سر پر اور پیٹھ پر ڈالنا چاہیے، پیٹھ کی طرف سے، پیچھے کی طرف سے۔ بلکہ اور کچھ روایتوں میں یہ صراحت بھی آئی ہے، بلکہ علماء نے کہا ہے کہ ایسے ہی یہ سب دھلا کے لائے اور اس آدمی کے اوپر اچانک اس کے سر اور پیٹھ پر ڈال دے، اچانک ڈالنے کا حکم ہے، لہذا اس طرح سے کرنا چاہیے۔ اور یہ ایسے وقت دیکھنا کہ جس میں غافل ہو تو اس کے اوپر ڈالا جائے، ایسا ضروری نہیں کہ اس کو باقاعدہ قصداً بلایا جائے اور اس کے بعد کہا جائے کہ تمہارے اوپر فلاں کا پانی لایا گیا ہے اور ڈالا گیا ہے اور ڈالیں گے اور تم نہاؤ اس سے۔ اگر اس کو ایسے شعور سے کچھ فرق نہیں پڑتا تو کوئی بات نہیں، لیکن اچانک ڈالنے کا بھی علماء نے تذکرہ کیا ہے کہ اچانک ڈالا جائے گا۔ آئیے ہم اس جواب کے بعد آپ کے سامنے آپ کا دوسرا سوال پیش کرتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیثوں میں آیا ہوا ہے کہ 5 جسم ایسے ہیں جو زمین پر حرام ہے کہ ان کو کھا لے، ان میں سے انبیاء اور شہداء وغیرہ ہیں، اور اس طرح ذکر کیا کہ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، اولیاء ہیں، ابلق ہے، اور اس طرح سورہ واقعہ پڑھنے والا ہے۔ تو پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ ہم جواباً کہتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث تو ہمیں نہیں ملی ہے، لیکن جس بارے میں حدیث صحیح ہے کہ انبیاء ان کے جسم کو نہیں کھاتی ہے، یعنی مٹی زمین ان کے جسم کو نہیں کھاتی، وہ حدیث ہے انبیاء کے بارے میں ہے۔ حدیث میں ہے کہ زمین انبیاء کے جسم کو کھاتی نہیں ہے، یعنی جس کا جسم زمین میں دفن کیا جاتا ہے بے نہیں اسی طرح سے باقی رہ جاتا ہے، اللہ نے ان کے اوپر زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ تو ایسی صورت میں جن کے جسم کو نہیں کھاتی وہ انبیاء کا تذکرہ ہے، لیکن غیر انبیاء کے بارے میں تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے جسے کہا جائے کہ ہاں غیر انبیاء کا جسم بھی محفوظ رہتا ہے، یعنی صراحت نہیں ہے۔ انبیاء کے بارے میں صراحتاً صحیح حدیث وارد ہے، لیکن غیر انبیاء کے بارے میں صراحتاً کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے کہ انبیاء کے علاوہ بھی اوروں کا جسم محفوظ رہتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کی بات ہے، جس کے بھی جسم کو چاہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں اور وہ باقی رہ جائے۔ تو کچھ لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ انبیاء کے علاوہ شہداء کا بھی اس میں تذکرہ ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ شہداء کے علاوہ بھی اولیاء کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کچھ لوگ کہ اولیاء کے جسم کو بھی نہیں کھاتی مٹی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اولیاء یا شہداء کا تذکرہ اس میں کسی حدیث کی مناسبت سے نہیں ہے، بلکہ یہ حسن ظن ہے کہ ان کے اعمال دنیا میں اچھے ہیں اور تھے، اور اسی حال میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ شہداء کے بارے میں تو کہنا ہی نہیں کچھ، اولیاء کے بارے میں بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں، تو ان کے ان حسن اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے اندر بھی عزت نصیب فرمائے گا۔ یہ حسن ظن ہے لوگوں کا، لیکن صراحتاً آپ کہیں کہ حدیث میں آیا ہوا ہے تو ایسا ہم نہیں کہہ سکتے، حدیث میں نہیں آیا ہوا ہے،
بلکہ کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ مؤذن کو بھی شمار کیا ہے اور اس کو بھی شمار کیا جو حافظ قرآن ہوتا ہے، لیکن یہ سب اس بات پر کہ ان کا عمل زندگی میں اچھے ہوتے ہیں۔ جو آدمی ہمیشہ اذان دیتا ہے حسن نیت کے ساتھ، وہ تو خیر کی طرف بلاتا ہے، ایسے ہی قرآن کا یاد کرنے والا، اس کو سننے اور سنانے والا، اس کا حافظ، یہ بھی اسی طرح کا ہے۔ تو یہ ہے، لیکن انبیاء کے بارے میں تو یہ ہے کہ ان کے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی۔ ہاں ویسے بھی جسم کا ایک حصہ تو سارے کا باقی رہے گا، ایسا نہیں کہ سارے جسم کو مٹی کا ایک حصہ تو باقی رہتا ہے۔ حدیث میں سنانا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آیا حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ دونوں سور پھونکنے کے بیچ میں 40 ہے۔ لوگوں نے کہا کہ کیا 40 دن ہے؟ تو کہا نہیں بتا پاؤں گا۔ تو کہا 40 مہینہ ہے؟ کہا نہیں یہ بھی نہیں کہوں گا۔ کہا کیا 40 سال ہے؟ کہا یہ بھی نہیں کہوں گا۔ یعنی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تھا کہ 40 کے بعد کیا ہے، 40 سال، 40 دن، 40 مہینہ، 40 کیا ہے، تو انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ بھائی آپ نے پڑھا کہ دونوں سور پھونکے کے درمیان جو ہے 40 کا فاصلہ، نہ دن کہا، نہ سال کہا، نہ مہینہ کہا۔ پھر اس کے بعد آسمان سے پانی برسے گا، تو اس کے بعد لوگ ایسے جیسے سبزیاں اگتی ہیں اسی طرح سے اگ جائیں گے، اور جسم کا سب حصہ سڑ جاتا ہے، لیکن ایک ہڈی نہیں سڑتی ہے جو جسم کے آخری حصے میں ہوتی ہے، ریڑھ کا آخری حصہ جو ہوتا ہے وہ ہڈی نہیں سڑتی ہے۔ اس سلسلے میں حدیثیں صحیح ہیں، لہذا یہ بات صحیح ہے کہ انسانی جسم کا سب حصہ گڑ جاتا ہے، لیکن وہ آخری ہڈی جو ریڑھ کی آخری نیچے ہوتی ہے، جہاں سے جانوروں کی پوچھ نکلتی ہے، تو وہ ہڈی سڑتی نہیں ہے۔ بقیہ انبیاء اولیاء سب کی جسم کی ہڈیاں سڑتی ہیں، لیکن انبیاء صرف باقی رہتے ہیں، اولیاء شہداء ہم نہیں یقین سے کہتے کیونکہ یہ نہیں سڑتی ہیں۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کہتے ہوئے کہ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، جس میں آپ کے سوال ہوں گے اور ہماری جانب سے ان کے جواب دیے جائیں گے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ ہمارے اس پروگرام کو پہنچاتے ہیں آپ تک، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔